علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل وضاحت کا خزانہ اور میں محمد ساجد علی خان۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں دور فرمائے۔ دوستو، آج میں جو آپ لوگوں کو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں وہ ہے کھوئی ہوئی عزت، کھویا ہوا رزق بحال کرنا، واپس لینا۔ یہ ایک نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے اور ظاہر بات ہے اس طرح کے جو وظائف ہوتی ہیں یہ بزرگان دین کے آزمودہ ہوتے ہیں، انہوں نے آزمائے ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے اگر وہ کسی جگہ ملازمت کرتے تھے، بڑی ترقی تھی، عہدہ تھا، یعنی بڑا ایک مقام تھا، لوگوں میں اس کے نام تھا، مگر اب اس کے حالات اس طرح ہو گئے کہ اب بیچارہ وہ کنگال ہو گیا یا غریب ہو گیا، یا جو مقام و عہدہ، رتبہ یا نوکری تو جو تھا وہ ختم ہو گیا، یعنی نیچے آ گیا۔ تو یہ اس کے کئی طریقے کار ہیں، خصوصاً یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی نوکری تھی، یعنی پہلے عہدہ تھا، اب عہدے سے وہ تنزلی کی طرف شکار ہو گئے، یعنی نیچے آ گئے۔ تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ یہ عہدہ حاصل کروں، دوبارہ میرے ترقی حاصل ہو، مجھے یہ مقام جو میرا تھا یہ مجھ سے چھینا گیا یا مجھ سے لے لیا گیا تو یہ مجھے دوبارہ مل جائے۔ اچھا، یہ بھی ہوتا ہے کہ بعد اب کسی پر کرائے کا بھی عمل ہوتا ہے، یعنی کسی نے جادو ٹونا کروا دیا جس کی اثرات کی وجہ سے اس کی وہ عزت، اس کی وہ شہرت وہ چلی جاتی ہے، یا جو نوکری تھی، ملازمت تھی، جو عہدہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو پہلے آپ اس کا علاج کروائیں، یعنی اس کی کارڈ کروائیں۔ جب آپ کو کارڈ کا عمل مل جائے، آپ اس کی کارڈ کروا لیں تو پھر اس یعنی جو آپ مقام چلا گیا تھا اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے آپ اس کو کریں۔ اچھا، اس کے طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تعویذ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اس کا پرنٹ نکلوا لیں۔ اور لکھنے میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر ایک سے جس طرح کی چال ہوتی ہے وہ چال لکھی نہیں جاتی، تو آزمائش ہو جاتی ہے، پریشانی بن جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے چال سے لکھیں گے تو وہ طریقہ کار صحیح ہوتا ہے، اگر چال سے نہ لکھا جائے تو تعویذ اثر نہیں کرتا۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس ویڈیو کی اسکرین شاٹ لے کر اس کی پرنٹ نکلوا لیں۔ جب آپ اس کو پرنٹ نکال لیں اور پھر آپ نے اس کو موم جمع کر کے، یعنی اس کے اوپر پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں، اور کوشش کریں کہ پلاسٹک کوٹنگ سے پہلے ہی اس پر آپ نے جو ہے نا مشک خوشبو لے کر، اور جو کوشش کریں کہ اوریجنل مشک خوشبو ہو، اس تعویذ کو وہ لگانی ہے، وہ لگا کر اس کے اوپر پرنٹ لگوا لیں، لیمینیشن جس کو بولتے ہیں وہ کروا لیں۔ پھر آپ نے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ اچھا، اس کا طریقہ کار یہی ہے، لیمینیشن اس طرح کی کرائیں کہ شرعی طور پر آپ پر جائز ہو جائے، یعنی واش روم میں جانا چاہیں تب بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، یعنی اس طرح کی لیمینیشن کرا لیں موٹی والی، تاکہ شرعی جو گرفت آتی ہے وہ ہم سے ہٹ جائے۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ روزانہ، یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ اس کو باقاعدگی سے کریں گے تو ظاہری بات ہے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر باقاعدگی سے نہیں کرنا چاہتے ہیں تب تک کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک میرا جو مسئلہ، جو مجھے عہدہ تھا یا جو میرا کاروبار تھا وہ صحیح ہو جائے، تو تب تک اگر آپ کرنا چاہیں تو تب تک بھی صحیح رہے گا۔ اگر آپ اس کو مسلسل کرتے رہیں گے تو ظاہری بات ہے اس کے فائدے بھی زیادہ حاصل ہوں گے۔ آپ نے نماز صبح کے بعد یا پھر نماز عشاء کے بعد روزانہ 1290 مرتبہ آپ نے یہ جو وظیفہ ہے وہ پڑھنا ہے، اللہ حی مالک غنی، اللہ حی مالک غنی۔ آپ نے اس یعنی یہ 4 الفاظ ہیں، ان 4 الفاظ کو آپ نے پڑھنا ہے 1290 مرتبہ، اور پھر آپ نے جو تعویذ تھا اس پر آپ نے دم کر دینا ہے، اور کوشش کریں دم کرتے رہیں، یہ وظیفہ ڈیلی پڑھتے رہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ جو آپ کی عزت، قدر تھا، جو کھویا ہوا وقار تھا وہ انشاءاللہ آپ کو دوبارہ مل جائے گا۔ اگر کسی کا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا تھا، یعنی کسی نے کروا دیا، یعنی اس کے کئی مسائل ہیں جس وجہ سے بھی ہوا، وہ بھی انشاءاللہ آپ کا بحال ہو جائے گا۔ کاروبار اگر تھا یا فیکٹری تھی یا کارخانہ تھا، الغرض کوئی بھی چیز تھی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو ایک چیز اوپر تھی
अब वो किसी वजह से नीचे आ गए, अब हम इस अमल की बरकत से नीचे से अब उसी मकाम पर ले जाना चाहते हैं। आप इसको किसी काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कई कर्ज होते हैं, तो जिस नियत से भी करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आपको फ़ायदा ही हासिल होगा। ये तो हमारा आज का निहायत ही ज़बरदस्त अमल। दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए, दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए और परेशानियों से नजात अता फरमाए और हासिदीन की हसद से भी महफूज फरमाए, क्योंकि हासिद ही लोग होते हैं जो हसद की वजह से यानी किसी को अच्छा खाता पीता देखकर बर्दाश्त नहीं करते, जिसकी वजह से वो जादू टोने या दूसरे का बुरा सोचने के चक्करों में पड़ जाते हैं। और ये ज़हन में रखें, आज अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे, अगर यहाँ हमें नहीं भी मिलेगा ना इसका बदला, तो क़यामत वाले दिन इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। और जो कहते हैं ना सियाने कि किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो सबसे पहले उसमें खुद जाते हैं। इस तरह के कई वाक़यात हैं कि किसी के लिए गड्ढा खोदा मगर सबसे पहले खुद ही उस गड्ढे में गिरा। तो आज किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर अमल करेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप खुद नीचे गिरेंगे। अगर आज किसी की इज्जत उछालेंगे तो ये ज़हन में रख लें, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज किसी के साथ करोगे कल आपको भरना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।